الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم واتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وقال تعالى في پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، اور جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر ایزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے، اور دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کرے تعظیم اب نور خدم طالع ہوا، ہاں کرے تعظیم اب نور خدم طالع ہوا۔ اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے، شکر و امتنان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آج کے اس متبرک دن، جس دن کی برکت سے اللہ پاک نے ہم کو ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، قرآن بھی دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار بھی ملا ہے، اس بابرکت دن حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کو سننے کے لیے ہم اس متبرک اور باعظمت جلسے میں جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر اس قدر شعور اور آگہی بخشی ہے، اتنی شعور آگہی ہم کو بخشی ہے کہ ہم حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کی یہ ذکر کی مجلسیں جو ہم کر رہے ہیں اور جس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اہتمام کرتے رہیں گے، کہ اس سے پہلے کبھی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں اس طرح کی مجلسیں سجائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے حبیب پاک علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تو سنو، خالق کائنات نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو اس وقت بھی بیان کیا جس وقت یہ دنیا کا وجود نہیں تھا، جس وقت یہ کائنات پیدا نہیں کی گئی تھی۔ ہم تو روئے زمین پر حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کی مجلسوں کو سجاتے ہیں اور یہ جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات عرش بری پر اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفلوں کو سجاتا ہے۔ کرنے والا خالق کائنات ہوتا ہے اور سننے والے اس کے فرشتے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ جلسوں کا جو اہتمام ہو رہا ہے اور جس میں آپ جمع ہوئے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا وقت آپ یہاں پر بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں، اس پر آپ کو بدلہ کیا ملنے والا ہے، کیا جزا ملنے والی ہے، حدیث پاک کے ذریعے سے میں بیان کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث پاک کے اس جملے کو سگیری شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ جب بیان فرماتے ہیں تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء،
اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، پھر وہ ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ جن کا ذکر پاک ہے گویا کہ ذکر کبریا۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور انبیاء کا ذکر عبادت ہے، تو جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو سرور انبیاء کے ذکر کی شان و عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم اس جلسے میں جتنا وقت بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، حبیب پاک کے فرمان کی روشنی میں فرشتے آپ کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب دیتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، یہ شان و عظمت اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کو عطا فرمائی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی مجلسیں سجانے والے اور ذکر کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور اس ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ حاضرین محترم، جلسوں کا دور ہے، مختلف قسم کے ملک میں جلسے ہوتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، کوئی دنیاوی غرض سے جلسے ہوتے ہیں، کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے۔ ہر جلسے کے تعلق کسی نہ کسی دنیاوی غرض یا دنیاوی مقصد کے تحت ہوتا ہے، لیکن آپ جس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں یہ جلسہ کوئی دنیاوی غرض کا نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ہر جلسے کی نسبت کسی نہ کسی سیاست سے ہوتی ہے یا دنیاوی غرض سے ہوتی ہے، لیکن اس جلسے کی نسبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں یقین سے کہوں تو یہ بات بعید نہیں ہوگی کہ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر، روئے زمین پر کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جو اس جلسے سے زیادہ عظمت رکھنے والا ہو، اس جلسے سے زیادہ شان رکھنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی جلسے کا تعلق دنیاوی غرض سے ہوتا ہے، دنیاوی مقصد سے ہوتا ہے، لیکن جس جلسے میں آپ حاضر ہوئے ہیں یہ جلسے کی نسبت دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، بلکہ اس کی نسبت حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ یہ جلسے کی نسبت امام الانبیاء کی ذات سے ہے، اس لیے یہ جلسہ دنیا کے تمام جلسوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ جلسے کی شان و شوکت دنیا کے تمام جلسوں سے زیادہ عظمت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس جلسے کو نسبت میرے آقا کی ذات سے ہو چکی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو کہ جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اگر چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ہماری ناقص و کوتا عقل اس کے مرتبے کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے چھوٹی چیز بھی ہو مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے تو خدا اس کا مقام مرتبہ بلند والا کر دیتا ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک ذات سے چیز کو اللہ پاک نے ایسا مکرم بنایا، ایسا معظم بنایا ہے کہ کائنات پست و بالا کی کوئی چیز ہے۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری لفاظی یا زور خیال کی پرواز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے مقدس پھولوں کا وہ عطر ہے جو اہل ایمان کے مشام جان کو معطر کرنے والا ہے۔ اگر اپنی ذات سے کہوں گا تو اعتراض ہوگا، لیکن جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے اس چیز کا مقام و مرتبہ بلند و بالا کر دیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، حبیب پاک علیہ السلام کی ذات سے کیسے نسبت ہو تو کیسے مقام اس کا بلند و بالا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ حاضرین محترم، توجہ میری طرف منظور فرمائیے، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے، پتھر یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر ایک اللہ والے کے قدموں کے نشان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو آپ یہ کام انجام دے رہے تھے، آپ اس پتھر پر ٹھہر کر دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، آپ کے فرزند اینٹ وغیرہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس مقدس گھر کی تعمیر فرمائی اور جس پتھر پر ٹھہر کر اس کو تعمیر فرمایا، اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ وہ پتھر موم کی طرح نرم بن گیا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان پڑ گئے، اور اللہ پاک نے ان قدموں کے نشانوں کی وجہ سے وہ پتھر کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ اللہ پاک نے اس پتھر کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پھر دوسری مرتبہ فرماتا ہے کہ اے
لوگوں جب تم خانہ کعبہ کا طواف کرو اور طواف سے فارغ ہو جاؤ تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھو، سجدہ اللہ کے لیے کرو، لیکن اپنی پیشانیاں اس پتھر کے آگے جھکا دو جس پر ایک اللہ والے کے قدموں کے نشان تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے وہ پتھر کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ قرآن اس کی ملحق کا خطیب بن گیا، اور وہ پتھر تمام حجاج بیت اللہ کی سجدہ گاہ عجیب بھی بن گیا۔ تو ایک پتھر محل پتھر تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو نسبت ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ ایک پتھر کو اللہ کے ایک پیغمبر کے قدموں سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا مقام اتنا بلند و بالا کر دیا جاتا ہے کہ اس پتھر کے سامنے نماز پڑھنے والا بھی خدا کا پیارا ہو جاتا ہے اور وہ سجدہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ ایک پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت پائی تو اس کا یہ مقام ہوا، تو جس مجلس کو امام الانبیاء کی ذات سے نسبت ہو جائے اس مجلس کی شان و عظمت پر کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہو جائے تو کیا اس کا مقام ہوتا ہے۔ سورہ بلد میں اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے مصطفیٰ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی قسم کو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں کیوں ذکر فرمایا؟ مکہ مکرمہ کی قسم کو کیوں ذکر فرمایا؟ کس وجہ سے ذکر فرمایا؟ کیا بیت اللہ کی وجہ سے؟ کیا وہاں پر مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ سے ذکر فرمایا؟ کیا زمزم کے کنویں کی وجہ سے ذکر فرمایا؟ کیا صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہے اس کی وجہ سے ذکر فرمایا؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی جو قسم بیان فرمائی وہ کس لیے بیان فرمائی؟ نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے بیان فرمائی، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے بیان فرمائی، بلکہ سنو اللہ پاک مکے کی قسم کو بیت اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کی آیت میں خود فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے مصطفیٰ مجھے اس شہر مکہ کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ یہ آپ کا مسکن ہے، اس شہر کو آپ کی ذات سے نسبت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کی قسم کو اپنے کلام مجید سے بیان فرماتا ہوں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جائے وہ چیز میرے پاس بہت زیادہ عظمت والی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ معظم اور محترم ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، جو دینی جلسے جس میں آپ ہم جہاں جمع ہوئے ہیں یہ کیوں منعقد ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینی جلسوں کے ذریعے سے آپ کے اندر عشق رسول کو پیدا کیا جائے، آپ کے سینے میں محبت رسول کے چراغ کو جلایا جائے، روشن کیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جلسہ مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہو گئی ہے، اس کو نسبت امام الانبیاء کے مبارک نام سے ہو چکی ہے، اس لیے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مصطفیٰ کی ذات سے جب مکہ مکرمہ کو نسبت حاصل ہو گئی اس کی قسم کو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا، اسی طرح حبیب پاک علیہ السلام سے نسبت یہ امت کو ہو گئی تو اس امت کو خیر الامم کا اللہ پاک نے خطاب دے دیا، خیر الامم کا خطاب دیا گیا، اور یہ امت وہ امت ہے، اس امت کے پیدا ہونے کا اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہو گئی، کیا مقام کیا مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہے، کلیم ہے، ہم کلامی کے شرف سے اللہ پاک نے مشرف فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں پڑھتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی، وہ تورات میں آپ نے پڑھا کہ ایک ایسی امت ہے جو سب سے اخیر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ عرض کرتے ہیں بار الہا یہ امت کون سی امت ہے مولا؟ یہ ایسی خوش نصیب امت ہے، یہ امت کا پیغمبر مجھ کو بنا دے مولا، یہ امت کو میری امت بنا دے مولا۔ اللہ پاک کے دربار سے جواب آتا ہے اے موسیٰ یہ تمہاری امت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں کہ ایک ایسی امت ہے جو ایک نیکی کرے گی 10 گنا بڑھ کر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ امت کو میری امت بنا دے، جواب آتا ہے موسیٰ یہ تمہاری امت نہیں ہو سکتی۔ پھر پڑھتے ہیں کہ ایک ایسی امت ہے جو ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے گی لیکن نیکی نہیں کرے گی تو بھی اللہ ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کرتے ہیں بار الہا یہ امت کو میری امت بنا دے، خدا کی بارگاہ سے ہی جواب آیا اے موسیٰ یہ تمہاری امت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت کریم نے حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا اے بار الہا
یہ امت کے فضائل کو پڑھتا گیا اور میں دعا کرتا رہا کہ یہ امت میری ہو جائے، لیکن ہر بار تیری بارگاہ سے یہی جواب آیا کہ نہیں ہو سکتا۔ اے بارے آپ بتا تو صحیح اس امت کے پیغمبر کون ہوں گے، اس امت کے نبی کون ہوں گے، ہمارے مالک بتا تو صحیح۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، یہ امت کے پیغمبر وہ ہوں گے کہ جن کے صدقے میں آج تم کو میں نبی نبوت اور رسالت عطا کیا ہوں۔ یہ امت کے پیغمبر وہ ہوں گے کہ جو آئیں گے سارے انبیاء کے اخیر میں، لیکن تمام انبیاء کے امام ہوں گے۔ یہ امت کے پیغمبر وہ ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، لیکن حضرت آدم کے سردار ہوں گے، حضرت آدم کے والد ہوں گے، لیکن حقیقت میں تمام انبیاء ان کے مقتدی ہوں گے اور یہ سب ان کے مقتدا ہوں گے، اور یہ پیغمبر ان سب کے مقتدا ہوں گے۔ وہ ہوں گی اس امت کے پیغمبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام سنا تو اب تک یہ دعا کر رہے تھے، اب حضرت کریم کی دعا کا انداز بدل جاتا ہے، دعا کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب تک یہ دعا کر رہے تھے اے بار الہ یہ امت کو میری امت بنا دے، لیکن جب سنتے ہیں کہ اس امت کے پیغمبر امام الانبیاء ہو گئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ امت کو میری امت نہ صحیح اس امت کا امت ہی مجھ کو بنا دے۔ جب میں نے تجھ سے سنا کہ اس امت کے نبی امام الانبیاء ہوں گے، مولا میں نبوت اور رسالت کا منصب تو نے مجھ کو عطا کیا، اس کے بعد میری یہی تمنا ہے کہ اس امت کا امتی میں بن جاؤں، تو اس امت کو مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم ہونے کے باوجود بھی اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کر رہے تھے۔ قربان جائیے اللہ پاک نے کس نے ہمارا نصیب بلند کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا امتی ہم کو بنایا ہے۔ وہ مصطفیٰ، وہ امام الانبیاء کہ جن کی شان اور جن کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، جن کے مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس امت کا امت کے اللہ پاک نے ہم کو بنایا۔ حاضرین محترم، حبیب پاک علیہ السلام کی یاد میں آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک دن میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم بتائیے تو صحیح، یہ جلسے میں آپ کا جمع ہونا اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ کیا ملنے والا ہے، اس سے کیا فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے؟ ولادت باسعادت نبی پاک علیہ السلام کی ہوئی، آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن کبھی بھی حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت کے موقع کو ہم فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ولادت صرف مصطفیٰ کی مناتے ہیں، دیگر انبیاء کی ولادت ہم نہیں مناتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دوستو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ایسی شان اور ایسی عظمت کے ساتھ کوئی اور پیغمبر نہیں آئے۔ ولادت مصطفیٰ جیسی شان کے ساتھ ہوئی، ویسی شان اور ویسی عظمت کسی اور پیغمبر کی نہیں ہوئی۔ اب سنو، مصطفیٰ کی ولادت کا ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ مصطفیٰ کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ یہ جلسے کا جو اہتمام کی ہے فیض رسالت آپ کمیٹی، کیوں اہتمام کیا؟ یہ جلسے کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ مصطفیٰ کی میلاد پاک کا یہ جلسہ کیوں منایا جا رہا ہے؟ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، ادوار بدلتے گئے، زمانے بدلتے گئے، 14 صدیاں گزر گئی، سب کچھ مختلف ہوتا گیا، لیکن ایک مسلمان اپنے پیدائش کے دن کو بھول سکتا ہے، کسی اور کو بھول سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ولادت کے موقع کو نہیں بھول سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ سنیے آپ غور فرمائیے کہ آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان اپنی شان و شوکت کو بھول گیا، اقتدار کو بھول گیا، حکومت اور سلطنت کو بھول گیا، اپنے اسلاف کی خدمات کو فراموش کر دیا، ان کی شان و عظمت کو بھول گیا، لیکن اپنے پیغمبر کی ولادت کے موقع کو نہیں بھولا، اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی کو نہیں بھولا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں فراموش کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا جشن نہیں منایا گیا، دیگر پیغمبروں کی ولادت کا جشن نہیں منایا گیا، یہ جلسہ سرکار کی شان میں، سرکار کی میلاد کی خوشی میں کیوں منایا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت جیسی شان اور جیسی عظمت کے ساتھ ہوئی، سرکار کا مقام مرتبہ جیسا بلند و بالا ہے، سرکار دیگر انبیاء میں جیسے بے مثل و بے مثال ہے، مصطفیٰ کی ولادت بھی ویسی بے مثل و بے مثال ہے، مصطفیٰ کی آمد بھی اسی طرح کی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ سرکار کی ولادت کی گھڑیاں اور وہ لمحات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر آیا ہو جائے گی کہ بے مثل و بے مثال مصطفیٰ کے لیے اللہ پاک نے ولادت بھی ایسی بے مثل و بے مثال رکھی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی ویسی ولادت نہیں ہوئی۔ اگر غور کریں گے حاضرین محترم، عام بچے جب دنیا میں آتے ہیں
روتے ہوئے آتے ہیں. بچے دنیا میں آنے کے بعد رو رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہیں, رو رو کر اپنی زندگی کو بیان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اگر نہیں روتا ہے تو ماں باپ روتے ہیں کہ کہیں جان تو نہیں نکل گئی ہے, کہیں زندگی ہے یا نہیں ہے اس میں. یہ خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہم کیوں نہیں بھولتے, اس دن کو ہم کیوں فراموش نہیں کرتے. سنو کیسی شان اور کیسی عظمت کے ساتھ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, لیکن آپ سنیے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی دھرتی پر اسی کائنات میں ایک ایسا پیدا ہونے والا بھی پیدا ہوا ہے جو روتا ہوا نہیں بلکہ دنیا کے تمام روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا ہے, جو آہوزاری کرتا ہوا نہیں بلکہ رونے والوں کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا. وہ کون ہے مولود مسعود, وہ کون ہے, وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کی گود میں وہ مولود مسعود تشریف لاتے ہیں جو آہوزاری نہیں کیے, جو روئے نہیں بلکہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی زمین کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا دیا اور زبان سے ہی الفاظ سے یا ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کی رخصت فرما. تو مصطفیٰ دنیا میں آئے روتے ہوئے نہیں آئے بلکہ اپنی مقدس جبین کو, اپنی پیشانی مبارک کو مالک حقیقی و مسجود تحقیقی کے سامنے جھکا دیا اور اپنے مبارک لبوں سے اور اپنے مبارک ہونٹوں سے وہ گلابی ہونٹ وہ نزاکت جس کی نزاکت پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی ہے, جس کی نزاکت پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی ہے, وہ مبارک لبوں سے حبیب پاک علیہ السلام کے کیا لفظ نکلا. سب سے پہلے دنیا میں آئے زبان مبارکہ سے کیا الفاظ نکلے, حبیب پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی, اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکا دیا. اس سوال نے دعا فرمائی, کس کے لیے دعا فرمائی؟ عزیز و قریبا کے لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے نہیں, جنتی پھولوں کے لیے نہیں, اپنی شہزادی سیدہ کائنات کے لیے نہیں, بلکہ سب سے پہلے لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آواز آئی, سب سے پہلے جو کلمات نکلے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اثر میں سب سے پہلے جس کا خیال آیا وہ امت کا خیال تھا, وہ امت کے لیے دعا کی. تو وہ مصطفیٰ جو دنیا میں آئے تو امت کا خیال فرمایا اور دنیا سے وصال مبارک ہوا. قبر اثر میں جب رکھا گیا سرکار کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے, ایک صحابی کان لگا کر سنتے ہیں تو زبان سے یہی صدا رہی کہ ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. تو وہ امام الانبیاء جب دنیا میں آئے تو امت کا خیال فرمایا, وصال فرما گئے امت کا خیال, مکان سے لا مکان میں گئے امت کا خیال تھا. جب اللہ پاک کے حبیب نے معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے, لا مکان میں پہنچے, اللہ پاک دیکھ کر اپنے حبیب سے فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. حضور پاک علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں وعلینا, اے اللہ ہم پر سلام ہو. اللہ پوچھتا ہے اے میرے پروردگار, اے میرے پیارے مصطفیٰ, یہاں پر آپ کے اور میرے علاوہ کوئی تیسرا تو نہیں ہے, آپ ہم پر کیوں فرماتے ہیں, مجھ پر فرمانے کے بجائے ہم پر کیوں فرماتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے کیا جواب بیان فرمایا, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. امام الانبیاء جواب دیتے ہیں اے اللہ جب تو نے سلام مجھ پر نازل کیا تو میرے گناہگار امتی مجھ کو یاد آ گئے, میں نے تیرے سلام میں اپنے گناہگار امتیوں کو بھی شامل فرما دیا. وہ مصطفیٰ جو دنیا میں آئے تو امت کا خیال ہے, مکان سے لا مکان میں گئے امت کا خیال تھا, وصال مبارکہ کے وقت امت کا خیال, ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت کا خیال. وہ جس پیغمبر کو, جس نبی کو اپنی امت کا اتنا خیال ہو, اب بھلا سوچو وہ امت کیسی بدبخت ہوگی جو اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی کو بھول جائے, ولادت کے موقع کو فراموش کر دے. نہیں ہو سکتا, زمانے بدلتے جائیں گے, ادوار بدلتے جائیں گے, انسان اپنی شان و شوکت کو بھول سکتا ہے لیکن اپنی پیغمبر کی ولادت کی خوشی نہیں بھول سکتا. کیوں بھولے گا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ دنیا میں آئے, ولادت مبارکہ ہوئی, قدم مبارک رکھے زمین پر تو امت کا خیال تھا, تو دنیا میں آ کر امت کا خیال فرمائے تو اس موقع کو ایک مسلمان کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ نہ میلاد کو بھول سکتا ہے, نہ صاحب میلاد کو فراموش کر سکتا ہے. تو حاضرین محترم, اسی لیے جلسے کا نام ہی جلسے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان کو, ایک نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والے کو, ایک امتی کو اپنے پیغمبر کی شان اور پیغمبر کی عظمت بیان کیا جائے. یہ جلسوں کا اہتمام کیوں کیا گیا ہے, کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ایمان و عقیدے کی جو کھیتی ہے اس کو عشق رسول کے پانی سے سیراب کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو حاضرین محترم, یہ اہتمام اور یہ جاد منور, یہ سجاوٹیں اس لیے ہوتی ہے کہ ایک امتی کے دل میں
اپنے پیغمبر کی محبت کو پیدا کیا جائے، عشق رسول کیا ہے بتلایا جائے، عشق رسول کو دل میں پیدا کیا جائے، اسی لیے بلایا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارک گھڑیاں کیا تھی اور کیسا لمحہ تھا، اللہ پاک نے اہتمام کیسا فرمایا۔ آج یہ جو آرائش ہے اور یہ جو زیب و زینت کی جو چیزیں ہم سجاتے ہیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو اہتمام فرمایا، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں کیا اہتمام فرمایا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک بدر سے جب سرکار دنیا میں تشریف لا رہے تھے، وہاں پر خوران جنت موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر خدمت کے لیے آئی ہوئی ہے، حضرت عائشہ علیہ السلام خدمت کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ ساری جنت کی قرآن وہاں موجود ہے۔ ایسے عالم میں ایک صحابی کی والدہ وہاں موجود تھی، وہ فرماتی ہے کہ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آنے لگے، ستارے زمین کے قریب آنے لگے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں ستارے ہمارے سروں پر گر نہ جائے، اتنے قریب آ گئے تھے۔ حالانکہ وہ وقت ستاروں کے نکلنے کا نہ تھا، لیکن ستارے زبان حال سے کہہ رہے تھے ارے جس نور کے صدقے میں اللہ نے ہم کو ستارہ بنایا، وہ مصطفیٰ آئے اور ہم چھو جائے نہیں ہو سکتا، سلامی دینے کے لیے ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ تو یہ اہتمام اللہ پاک نے فرمایا۔ سورج کو ایک نور کا لباس پہنا دیا گیا، چاند کی روشنی میں اضافہ کر دیا گیا، فخر سے پہاڑوں کی چوٹیاں بلند ہونے لگی، سمندر کی موجیں بلند ہونے لگی، مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو مبارک بادیاں دینے لگے، مغرب کے جانور مشرق کے جانور کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں، ہر طرف یہ خوشی کا سما ہے، یہ خوشی کا ماحول ہے۔ سیدی شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ جس طرح اہل اسلام عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو عید کی مبارک بادیاں دیتے ہیں، جانوروں کے اندر عید کا سما بن گیا تھا، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں وہ ایک دوسرے کو اسی طرح مبارک بادیاں دے رہے ہیں جس طرح ایک مسلمان عید کے دن دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ جانوروں نے اہتمام کیا، میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہ منانے والے اور اس پر اعتراض کرنے والوں کو اگر ہم جانوروں کی طرح کہیں گے تو وہ جانور بھی کہیں گے کہ ہماری طرح مت کہو، ہم جانور ضرور ہیں لیکن ذکر مصطفیٰ منانے والے جانور ہیں، ہم جانور ضرور ہیں لیکن سرکار کی آمد کی خوشی منانے والے جانور ہیں۔ خدا نے ہم کو جانور ضرور بنایا ہے لیکن مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود ہے تو یہی رحمت للعالمین مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے۔ حاضرین محترم، یہ اہتمام اللہ پاک نے فرمایا۔ صبح صادق کا موقع ہے، امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوتی ہے اور ایسے وقت میں امام الانبیاء تشریف لائے کہ صبح صادق کا وقت تھا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے کہ صبح صادق کے وقت مصطفیٰ تشریف لائے۔ حاضرین محترم، آپ غور فرمائیے یہ صبح صادق کون سا وقت ہے؟ یہ وقت ایسا ہوتا ہے نہ اس کو آپ مکمل دن کہہ سکتے ہیں نہ مکمل رات کہہ سکتے ہیں، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہوتی ہے اور دن آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اگر بھیجنا چاہا تو رات کی تاریکی میں بھیج سکتا تھا، دن کے اجالے میں بھیج سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسے وقت میں کیوں بھیجا؟ رب کی رحمت دستگیری کرتی ہے بندے، اگر میں اپنے مصطفیٰ کو دن میں بھیجتا، دن برکت والا بنتا، رات کہتی ہے اللہ میں محروم ہو گئی، رات میں بھیجتا رات کو برکت ملتی، دن کہتا ہے اللہ میں محروم ہو گیا۔ میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، کسی کو محروم کرنے کے لیے نہیں، سب کو نوازنے کے لیے آیا ہے، اس لیے انتخاب ایسے وقت کرتا ہو جس کا کچھ حصہ دن سے ملا ہوا ہے، کچھ حصہ رات سے ملا ہوا ہے۔ رات کہتی ہے اللہ مجھے بھی برکت ملی، دن کہتا ہے اللہ مجھے بھی ثابت ملی۔ تو مصطفیٰ صبح صادق کے وقت تشریف لائے اور یہ وقت اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں کون سا وقت ہوگا؟ وہی وقت ہوگا جس وقت میں مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ صبح صادق کے وقت آنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے رات کو بھی مالا مال کرنا چاہتا تھا، دن کو بھی مالا مال کرنا چاہتا تھا۔ والد بزرگوار اس واقعے کو، اس نقطے کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اس لیے رکھی ہے برکت صبح صادق میں، خدا نے اس لیے رکھی ہے برکت صبح صادق میں کہ ہے یہ آپ کی آمد کا لمحہ یا رسول اللہ، کہ ہے یہ آپ کی آمد کا لمحہ یا رسول اللہ، جہاں میں آپ کا جب نور پھیلا یا رسول اللہ، ہوا کونین میں ہر سو اجالا یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، اس طریقے سے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد
تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس اختصار عرض کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو گود میں لے کر حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے لے گئی، خانہ کعبہ کا طواف ہوا، حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے لے گئی۔ آپ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم آج تک میری نگاہوں نے ہی منظر دیکھا تھا کہ ہم جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، جو جنتی پتھر ہے خانہ کعبہ میں نصب کیا ہوا ہے، جس کو ہم چومتے ہیں، جس کی زیارت کرتے ہیں، وہ جنتی پتھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دلانے کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ لے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دلانے کے لیے لے گئی تو آج تک ہماری نگاہوں نے یہی منظر دیکھا ہے کہ ہم حجر اسود کو آگے بڑھ کر بوسہ دیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو جب بوسہ دلانے کے لیے لے گئی سیدہ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کہ حجر اسود خود اپنے مقام سے نکل گیا اور مصطفیٰ کے چہرے پر کو بوسہ دیا۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل گیا اور مصطفیٰ کے چہرے انور کو بوسہ دیا اور اپنے مقام پر جا کر کہنے لگا، لوگو ارے میں تو ایک جنت کا پتھر ہوں لیکن جنت یہ مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے، میں جنت کا پتھر ہوں لیکن جنت تو خدا نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، تم مجھ کو چوم کر مجھ سے برکتیں حاصل کرتے ہو، یہ وہ مصطفیٰ ہے، ان کے چہرے انور کو چوم کر میں ان سے برکتیں حاصل کرتا ہوں۔ اب جب بھی سرکار آئیں گے مجھ کو نکل کر چومنے کی اجازت تو نہیں دیں گے، اب اپنے مقام پر رہتا ہوں، سرکار آ کر مجھ کو چومے اور دنیا کو سنت مصطفیٰ معلوم ہو جائے۔ یہ فرماتی ہے پھر اس کے بعد میں لے گئی، اپنی اونٹنی پر بٹھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اونٹنی کو میں بارہا ہاتھ رہی تھی چلنے کے لیے لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھی، بارہا میں نے کوشش کی اپنی اونٹنی کو ہاتھ کرنے کے لیے لیکن اپنی جگہ سے میری اونٹنی آگے نہیں بڑھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے وہ مقدس خاتون جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، وہ فرماتی ہے کہ بارہا میں اونٹنی کو ہاتھ رہی ہوں لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھی، میں کیا دیتی ہوں کہ اونٹنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ سجدہ کی پھر اڑ گئی، دوسرا سجدہ کی پھر اڑ گئی، تیسری مرتبہ سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائی کہ اے بار الہ تیرا شکر ہے، میرا کیا نصیب ہے، دنیا میں کروڑوں اونٹنیاں ہیں مگر میرا کیا نصیب ہے کہ تیرا مصطفیٰ پہلی سواری مجھ کو بنایا ہے، تیرا مصطفیٰ پہلی سواری مجھ کو بنایا ہے۔ ناز کر رہی ہے اونٹنی، فخر کر رہی ہے، وہاں شب ولادت ناز کر رہی ہے، یہاں پر حجر اسود نکل کر بوسہ دے رہا ہے اور وہ اونٹنی اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان و عظمت ہے، یہ ولادت پاک کا یہ موقع ہے، اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے کا، جلسوں میں بلا کر آپ کے سامنے یہ واعظ کرنا اور یہ باتیں بولنا اور یہ حدیث مبارکہ کو سنانا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنا، مقصد اس کے پیچھے ہی ہے کہ آپ کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیٹھ جائے۔